بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دیوار شب بائی عالیہ بخاری۔ اچھا بات سنو، ایک صاحب آئیں گے مجھ سے ملنے، وہ جب بھی آئیں انہیں پوری عزت سے بٹھانا اور مجھے فوری طور پر خبر کرنا۔ وہ جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ خیام نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ ابھی سے جا رہے ہیں معاذ بھائی، کچھ دیر تو رکتے، کچھ ضروری کام ہے، پھر چکر لگاؤں گا۔ اب تم یہاں ہوتے ہو تو مجھے بہت بے فکری ہے۔ خیام ہلکے سے مسکرا دیا۔ معاذ جس طرح بار بار اس کی اہمیت کا تذکرہ کرتا تھا، وہ آہستہ آہستہ ایک خاموش سی تبدیلی کا سبب بنتا جا رہا تھا۔ ان صاحب کا نام تو بتا دیجئے جنہیں آنا ہے۔ خیام اس کو نکلتا دیکھ کر پیچھے پیچھے آیا۔ ان کا نام سالار ہے، یاد رہے گا نا؟ بنا خیام کی طرف دیکھے سرسری سے انداز میں کہتا ہوا وہ صحن میں نکل آیا۔ سو خیام کا اڑا ہوا رنگ فوری طور پر دیکھ نہ سکا۔ کیوں آ رہے ہیں وہ؟ خیام کو الفاظ اپنے گلے میں پھنستے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ کوئی ضروری کام ہے، اصل میں تو وہ ساجد کے ہاں سے ایڈریس لے کر گئے ہیں، میرا کچھ ایشوز ہیں، ان پر بات کرنی ہے، سو وہ یہاں بھی پہنچ کے اس کا پیچھا کرتے کرتے خیام کے ہونٹوں سے ایک دبی دبی سی سانس آہ کی صورت میں خارج ہوئی۔ سو اس کی زندگی میں پہلی بار آئے اس اطمینان بھرے دور کا خاتمہ اتنی جلدی ہوا چاہتا تھا۔ اگر سالار اس کے سامنے ہوتا تو وہ یقیناً اس کا گلا ہی دبا دیتا۔ معاذ نے اس کی اچانک خاموشی کو اس پر نوٹ کیا تھا۔ تمہیں کیا ہو گیا ایک دم؟ کچھ نہیں، خیام نے سنبھل کر مسکرانے کی کوشش کی۔ کیا کرتے ہیں سالار صاحب؟ آپ ملے ہیں پہلے کبھی ان سے؟ اسے اپنا دل بہت زور سے دھڑکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ شاید ملا ہوں کبھی یا شاید نہیں، ویسے ان کا خاندان بہت اچھی طرح جانا جاتا ہے، بہت اونچے پیسے والے لوگ ہیں، شہر کے سرکردہ لوگوں میں شمار ہوتا ہے ان کا۔ اچھا، سکون کا گہرا سانس خیام نے اپنے اندر اترتا ہوا محسوس کیا۔ نانی ستارہ کے محلے سے جڑی سڑک پر ایک چھوٹے سے کمرے میں گنتی کے دو چار کپڑوں میں زندگی گزارنے والے سالار کا سلسلہ قطعی مختلف تھا، اور وہ اتنا بڑا احمق کہ محض نام کی مماثلت پر ہاتھ پیر چھوڑ بیٹھا تھا۔ تھت معاذ کے سامنے وہ خود پر ہنس بھی نہیں سکتا تھا، سو بس ہلکے سے مسکرا دیا۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا خیام؟ جی بالکل ٹھیک ہے، آپ جائیں، خواہ دیر ہو رہی ہے۔ اس بار اس کے لہجے میں واقع بے فکری اور بے ساختگی تھی۔ معاذ نے مطمئن ہو کر بائک سٹارٹ کی۔ کوئی آپ سے ملنے آیا ہے، جویا نے چونک کر دروازے میں کھڑے پین کو دیکھا۔ میں نے انہیں وزٹرز روم میں بٹھا دیا ہے اور کہہ دیا ہے کہ آپ آ رہی ہیں۔ اطلاع مکمل ہوئی۔ جویا نے ہلکے سے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے گھڑی پر نگاہ ڈالی۔ اس کا پیریڈ ختم ہونے میں اب مشکل 5-7 منٹ رہ گئے تھے اور بچے اپنا کام تقریباً ختم کر چکے تھے، مگر وہ مقررہ وقت تک کلاس میں رکی رہی۔ بچوں کی پڑھائی اور دیگر مسائل پر بات کرنے کے لیے والدین کی آمد معمول کا حصہ تھی، اور اگلے فری پیریڈ میں وہ آنے والے ملاقاتی سے اطمینان سے بات کر سکتی تھی۔ سو کلاس سے نکل کر وہ اسٹاف روم میں جانے کے بجائے وزٹرز روم کی طرف آئی تھی۔ معاذ اسے آتا دیکھ کر بساختہ صفحے سے کھڑا ہوا۔ تم؟ ہر اس جگہ جہاں وہ اس کے دکھائی دینے کی کبھی توقع نہیں کرتی تھی، وہ آج کل نظر آنے لگا تھا۔ کبھی وہ وقت تھا کہ ایسے اتفاقات کو وہ اپنی خوش قسمتی میں شمار کرتی تھی۔ جویا نے حلق میں اترتے نمکین پانی کو بمشکل نیچے اتارا۔ کیسی ہو؟ تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا معاذ، خود کو سنبھالتے ہوئے کمرے کے وسط میں آ کھڑی ہوئی۔ نہ سلام نہ دعا، وہ افسردگی سے مسکرایا۔ خیر بیٹھو تو صحیح۔ اس نے صوفے کی طرف اس طرح اشارہ کیا جیسے جویا اس سے ملنے آئی ہے۔ پریشان مت ہو، بس چند منٹ کے لیے آیا ہوں، یہاں بیٹھ کر ایک مختصر سی بات کر لینے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ اس کی اڑی ہوئی رنگت معاذ کی نگاہوں سے چھپی نہیں رہ سکی تھی۔ وہ چپ چاپ صوفے پر آ بیٹھی۔ اس کی نگاہ جھکی ہوئی تھی اور گود میں رکھے دونوں ہاتھوں نے ایک دوسرے کو مضبوطی سے تھاما ہوا تھا۔ بنا چھوئے معاذ کو یقین تھا کہ اس کے ہاتھ بالکل سرد ہو رہے ہوں گے۔ کاش وہ ان ہاتھوں کی یکبستگی، ایک بے ساختہ اور پوری شدت کے ساتھ ابھرتی خواہش کو جھلکتے ہوئے وہ دل کی ہیرا پھیری سے حیران ہوا تھا۔ سو جب یہ طے ہو چکا کہ وہ اس کی صرف مدد کرنا چاہتا ہے، اس کے آگے اور کچھ بھی نہیں، تو بہتر ہوگا کہ وہ وہی کچھ کرے جو سب سے زیادہ ضروری ہے۔ وہ اس کی اس خاموشی سے اور بھی زیادہ کنفیوز ہوگی۔ جلدی سے بات ختم کر لو معاذ پلیز۔ بات تو ابھی شروع بھی نہیں کی میں نے، تم خاتمے پر بھی پہنچ گئی۔ ماحول میں ٹھہرے بوجھل پن کو معاذ کی مسکراہٹ دور نہ کر پائی۔
وہ یوں ہی بے تاثر سا چہرہ لیے اسے دیکھے گئی۔ بات کو ختم ہوئے بھی ایک مدت گزر چکی ہے معاذ، میری پریشانیوں میرے مسئلوں سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے اب۔ جو کچھ بھی میرے یا میرے خاندان کے ساتھ چل رہا ہے اس سے تمہارا یا تمہارے گھر والوں کا کوئی واسطہ نہیں ہونا چاہیے۔ اتنی سی بات تمہاری سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی؟ پیچھا چھوڑ دو میرا پلیز۔ سرد لہجے میں اپنی بات کہتے ہوئے اس نے اجنبیت کی ہر حد کو پار کرنا چاہا۔ وہ بنا پلک جھپکائے جویا کے چہرے کو دیکھے گیا، اور جب وہ خاموش ہوئی تو میں نے تمہارا پیچھا نہیں کیا تھا جویا، تم خود گواہ ہو اس بات کی۔ ذرا رک کر اس نے ایک تلخ یاد کو تازہ کیا۔ یاد ہے سالگرہ کی وہ تقریب جب میں نے دل کی پوری گہرائی سے تم سے درخواست کی تھی اور تم نے مجھ سے یہ کہہ کر ہاتھ چھڑایا تھا کہ تمہیں میرا ساتھ کسی بھی قیمت پر منظور نہیں ہے اور میں کبھی تمہارے راستے میں نہ آؤں، یاد ہے نا؟ اس کی طرف تھوڑا جھکتے ہوئے تصدیق چاہ رہا تھا، اس وقت کی جب خوشی اور مسرت کی شاہراہ پر کھلتا ہر دروازہ اس نے خود اپنے ہاتھوں سے بند کیا تھا۔ اپنی تمام سچائی کے باوجود مصلحتوں کی بچھی بساط پر وہ بری طرح پٹی تھی۔ تم یہی بات دہرانے کے لیے یہاں آئے ہو کیا؟ نہیں، یہ تو صرف تمہاری بات کا جواب تھا۔ میں تو اظہار چچا کے کیس کے بارے میں بات کرنے آیا تھا، مگر تم ہمیشہ کی طرح سب کچھ بھلائی ہوئی ہو۔ آخری جملہ اس نے بڑبڑاتے کے انداز میں کہا تھا، مگر جویا نے واضح سنا، نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی ہر ادا، ہر لفظ جادو کا سا جگاتا تھا۔ اپنی بد نصیبی کا پورا یقین ہو جانے کے باوجود کبھی کبھی جویا کو خود پر بڑا رشک آنے لگتا تھا، چاہے ایک چھوٹے سے پل کے لیے صحیح۔ سلمان نے ابا کی بات ٹھیک سے سنی ہی نہیں، کوئی دوسرا وکیل کر لیا۔ اس روز وہ آئے تھے تمہارے ہاں ملنے کے۔ مجھے پتہ ہے۔ وہ تیزی سے اس کی بات کاٹ گئی۔ اسے لگا جیسے وہ سلمان کی بدتمیزی کی شکایت کرنے کے لیے آیا ہے، جس کے لیے وہ حق بجانب بھی تھا، مگر ایسا نہیں تھا۔ میں نے تو ابا سے کہا بھی کہ آپ کو سیدھا شاکرہ چچی سے بات کرنی چاہیے تھی، سلمان تو ایک نمبر کا بیوقوف ہے، مگر وہ پتہ نہیں کیوں دروازے سے ہی واپس آ گئے۔ ایک دبی دبی سی سانس جویا کے لبوں سے نکلی۔ معاذ کے لہجے میں جھنجھلاہٹ تھی، کرواہٹ نہیں۔ اسلام چچا کے بارے میں اس کا اندازہ 100% درست ثابت ہوا۔ انہوں نے سلمان کے ہاتھوں جھیلی بےہودگی کا کوئی ذکر معاذ سے نہیں کیا تھا۔ میں تو خود آ رہا تھا تمہارے ہاں کہ شاید سب کو سمجھا سکوں، مگر ابا نے اتنی سختی سے منع کیا کہ مجھے رکنا ہی پڑا۔ اس نے اپنی فرمانبرداری کا ذکر اتنی سادگی سے کیا کہ وہ بے ساختہ ہی مسکرا دی، بالکل ایسے جیسے بات بات میں مسکراتی تھی۔ ایک چھوٹے سے پل میں معاذ کو کتنا کچھ یاد آ کر رہ گیا۔ اچھی بات ہے کہ تم بڑوں کا کہنا تو مانتے ہو۔ معاذ دھیمے سے مسکرایا۔ میں تو چھوٹوں کا بھی کہنا مانتا ہوں، تمہارا بھی مانا تھا۔ شکایت، عنایت، گلہ، جویا کے لیے اس کی طرف دیکھنا محال ہوا۔ اسلام چچا نے تمہیں بالکل ٹھیک منع کیا ہے، تم وہاں مت آنا، اور نہ وہاں اور نہ ہی کورٹ میں۔ اپنی اس ایک مسکراہٹ پر شرمندہ ہو کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اور تمہیں ضرورت بھی کیا ہے؟ سلمان بھائی اور آپا گل کو نہیں جانتے ہو کیا؟ جانتا ہوں تب ہی۔ وہ اٹھ کر اس کے قریب آ کھڑا ہوا۔ میں تمہیں اتنے مسائل کی نظر نہیں ہونے دے سکتا جویا۔ یہ سارے معاملات سیٹل ہو جائیں، پھر تم جو کہو گی میں ایک بار پھر کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن فی الوقت کچھ نہیں ہو رہا مجھے۔ سمجھ کیوں نہیں رہے ہو آخر تم؟ لوگوں کے ساتھ پرابلمز ہوتے ہیں، کبھی نہ کبھی ختم بھی ہو جاتے ہیں، ہمارے بھی ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ وہ اس پر غصہ نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر پھر بھی جھنجھلا گئی۔ وہ چند لمحوں کے لیے خاموش ہو رہا تھا۔ مجھے اگلا پیریڈ لینا ہے اور تمہیں یہاں اتنی دیر رکنا بھی نہیں چاہیے، اور پلیز آئندہ مت آنا یہاں۔ سرسری سے انداز میں بنا معاذ کی طرف دیکھے اس نے اپنا بیگ اٹھایا اور جانے کے لیے مڑی۔ تبھی وہ اس کے آگے آ کھڑا ہوا۔ برا مت ماننا جویا، لیکن پلیز میری نیت پر شک مت کرو۔ آپا گل اور سلمان دونوں انتہائی درجے کے خود غرض لوگ ہیں، بہت ظالمانہ انداز میں استعمال کر رہے ہو تمہیں۔ انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے، مر جاؤ گی تم اور وہ۔ میں اسی یوم نجات کے منتظر ہوں اب، سمجھے تم؟ جویا نے دھیمی آواز میں اس کی بات کاٹی۔ معاذ نے دیکھا جویا کا چہرہ اور لہجہ بے تاثر تھا۔ وزٹرز روم میں کچھ لوگ آ رہے تھے۔ جویا تیزی سے اس کے پاس سے گزرتے ہوئے باہر نکل گئی۔ اسے دیکھے گیا جب تک سامنے والے کوریڈور میں اسے نظر آئی، اور جب وہ دوسری طرف مڑ گئی تب وہ بھی کمرے سے باہر آ گیا۔ گیٹ سے نکل کر اپنی گاڑی تک آتے ہوئے معاذ نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے اس آخری بات کی کڑواہٹ کو دل میں اترتا ہوا محسوس کیا۔ سو ثابت ہوا کہ وہ مایوسی کی اس آخری حد کو بھی کب کا پار کر چکی ہے، جس کے آگے نفع نقصان سب برابر، اور اس ایک حد کے پار کھڑا کرنے میں دوسروں کے ساتھ وہ خود بھی شریک ہے۔ گاڑی کو ریورس کرتے ہوئے اس نے ایک بار پھر خود کو کٹہرے میں کھڑا کیا۔ جویا کی حالت پر اس کا احساس جرم
شدید تر ہوا جا رہا تھا، اور عجیب بات تھی کہ خود اپنے حصے میں آئی محرومی پر وہ اسے کب کا معاف کر چکا تھا۔ گاڑی کی رفتار بڑھاتے ہوئے اس نے سامنے سڑک پر دوڑتے بھاگتے منظر کو دھندلاتے ہوئے محسوس کیا تو ہتھیلی سے سختی سے آنکھوں کو رگڑا۔ ساری ہتھیلی گیلی تھی۔ تبھی اس کا سیل فون بج اٹھا تھا۔ خود کو کمپوز رکھتے ہوئے معاذ نے اسکرین پر آئے نمبر کو دیکھا۔ پہلی نگاہ میں وہ اسے نہیں پہچان سکا۔ یہ کوئی شخص تھا جس کا نام اس کے پاس محفوظ نہیں تھا، مگر کام کے سلسلے میں فون کالز آنا معمول کا حصہ تھا، سو اس نے سرسری سے انداز میں کال ریسیو کی۔ ہیلو، السلام علیکم معاذ، سالار بات کر رہا ہوں، مہربان اور شائستہ لہجے میں اس نے کسی کو کہتے ہوئے سنا۔ وہ نانی ستارہ سے بات مکمل کر کے فون بند کر رہی تھی جب سالار کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے انداز میں نمایاں سی تیزی تھی اور آتے ہی وہ سیدھا اپنی وارڈروب کی طرف بڑھا تھا۔ کیا کہیں جا رہے ہیں؟ اس کے قریب آئی تاکہ کپڑوں کے انتخاب میں اس کی مدد کر سکے، مگر وہ حسب عادت سب سے پہلے دکھائی دینے والے کپڑے نکال چکا تھا۔ سفید شلوار قمیض یا پھر جینز کے ساتھ لائٹ کلر کی مختلف شرٹس، وہ عموماً یہی پہنا کرتا تھا۔ میں نے کپڑوں کے معاملے میں سالار جیسا لاپرواہ شخص دوسرا کوئی نہیں دیکھا تھا۔ وہاں نانی ستارہ کے گھر میں گزرنے والی زندگی میں گھر پر آنے والے مردوں سے اس کا واجبی سا سامنا ہوا کرتا تھا، مگر وہ سب بہت ویل ڈریسڈ لوگ ہوتے تھے، یا شاید نانی ستارہ کے ہاں آنے کے لیے انہوں نے خصوصی تیاری کی ہوئی ہوتی تھی۔ اور گھر میں استاد فراغت بیگ کے بعد دوسرا مرد صرف خیام تھا، جس کی نازک مزاجی اور اعلیٰ ڈریسنگ کی دھوم 7 محلوں تک تھی۔ سالار کی سادہ سی وارڈروب کے سامنے کھڑی ہوئی گیتی کو بہت دن بعد خیام کا یوں ہی خیال آیا۔ کتنی پاگل ہوا کرتی تھی وہ، عجب نہیں تھا کہ خیام کے پیچھے رو رو کر جان ہی سے چلی جاتی۔ کتنی دعائیں، کتنے وظیفے پڑھ ڈالے، اور آج وہ شکر گزار تھی اپنے رب کی، ان دعاؤں کے لیے جو اس کے حضور قبولیت کے درجے پر نہ پہنچی۔ کس سوچ میں ہو؟ سالار کپڑے بدل کر ڈریسنگ روم سے باہر نکل آیا تھا اور اب ڈریسنگ ٹیبل کے آگے کھڑا تھا، مگر اس تیزی میں بھی وہ گیتی کے چہرے پر آئے گمسم سے تاثر کو نوٹ کر چکا تھا۔ تمہیں کچھ کہا ہے کیا زرتاج بیگم نے پھر؟ ارے نہیں، آج کل تو وہ گھر میں ہوتی ہی کہاں ہیں، اور ہوتی بھی ہیں تو اپنے کمرے میں ہی رہتی ہیں۔ گیتی ہلکے سے مسکرا دی۔ چلو اچھا ہی ہے، ویسے ایسے موقعوں کے لیے ایک محاورہ بولا جاتا ہے، مگر یہاں وہ اس وقت فٹ ہوگا جب برائی پوری طرح رخصت ہو جائے گی۔ بالوں میں برش پھیر کر اس نے پرفیوم کا اسپرے کیا اور شوز اٹھاتا ہوا صوفے پر جا بیٹھا۔ کون سا محاورہ؟ گیتی کی سمجھ میں نہیں آیا۔ خس کم جہاں پاک، وہ اپنی بات کہہ کر ہلکے سے ہنس پڑا۔ گیتی نے بہت محبت سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ جوتے کے تسمے باندھ رہا تھا اور یہ ساری تیاری محض چند منٹوں کی تھی۔ آپ کیسے جھٹ پٹ تیار ہو جاتے ہیں؟ ورنہ لوگ تو آدھا آدھا گھنٹہ کپڑوں کے انتخاب میں لگا دیتے ہیں۔ بے وقوفی ہے۔ زندگی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اسے جتنا ضروری کاموں میں صرف کر لیا جائے تو بہتر ہے۔ وقت کو ضائع کرنا خود اپنے آپ کو ضائع کرنا ہے، اور مرد کو تو ویسے بھی سادگی کا حکم ہے۔ حکم تو عورتوں کو بھی ہے، مگر انہوں نے اپنے آپ کو شاید خود ہی چھوٹ دے لی ہے۔ گیتی آہستگی سے کہتی سالار کا والیٹ اور موبائل اٹھانے کے لیے ڈریسنگ ٹیبل کی طرف مڑی۔ بات صرف کپڑوں اور دکھاوے کی نہیں گیتی، بہت خطرناک حد تک آگے جا چکی ہے۔ لوگ کبیرہ گناہ سے نہیں ڈرتے، انہیں اپنے آپ سے حیا نہیں آتی۔ جن باتوں پر ڈوب کر مر جانے کا مقام ہوتا ہے ان پر فخر کیا جاتا ہے۔ اللہ رحم کرے، یہ دنیا اس کی رحمت کے آسرے پر ٹکی، اور کچھ اس لیے کہ اللہ کے کچھ نہ کچھ نیک بے غرض بندے ابھی باقی ہیں ہمارے بیچ۔ اور وہ بولتے بولتے کچھ خیال آنے پر خود ہی رک گیا۔ تم قریب ہو اور میں اپنا سب سے ضروری کام بھی بھول نہ جاؤں، یہ ناممکن ہوتا جا رہا ہے۔ اب بہت ضروری ملنا ہے کسی سے اس نبیل کی اصلیت تک پہنچنے کے لیے۔ میں راجو کو بھی ساتھ لے کر جا رہا ہوں اپنے، مگر وہ تو پوری طرح ٹھیک بھی نہیں ہے۔ گیتی نے فکر مندی سے سالار کو دیکھا، مگر وہ مطمئن تھا، سنبھال رہا ہے وہ خود کو۔ یہی میں بھی چاہ رہا ہوں، کل سے اسے آفس بھی ساتھ لے کر جاؤں گا۔ اچھا بھلا انٹر پاس ہے، کسی کمپیوٹر ٹریننگ پر لگا دوں گا، پھر یہی آفس میں ایڈجسٹ ہو جائے گا انشاءاللہ، تو اس کی زندگی کوئی مثبت راہ تو پکڑ لے گی۔ گیتی کے چہرے پر اطمینان بھری مسکراہٹ ابھری۔ انشاءاللہ، جائیں، آپ کو دیر ہو رہی ہے۔ ارے ہاں، معاذ میرا انتظار کر رہا ہوگا یار۔ اوکے، اللہ حافظ۔ معاذ؟ گیتی نے آج پہلی بار یہ نام سالار کے منہ سے سنا تھا۔ وہ کہتا ہوا تیزی سے کمرے سے نکل کر لاؤنج میں اترتی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا تھا۔ گیتی اس کے پیچھے آنے کے بجائے نیچے لان کی طرف کھلتی کھڑکی میں آ کر کھڑی ہوگی۔ نیچے گاڑی کے ساتھ کھڑا ہوا راجو دکھائی دے رہا تھا۔ چند ہی لمحوں میں سالار بھی وہاں پہنچ چکا تھا۔
راجو شاید خود ڈرائیو کرنا چاہ رہا تھا، لیکن سالار اسے منع کر کے خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ چکا تھا۔ راجو اس کے ساتھ والی سیٹ پر تھا۔ اب اسے سالار کی بات پر حیرت ہونا کم ہوتی جا رہی تھی۔ ہر ایک کے لیے اس کی انسانی دوستی اور خیال وہ اس کی فطرت کا سب سے قیمتی حصہ سمجھ کر قبول کرتی جا رہی تھی۔ گاڑی گیٹ سے باہر نکل رہی تھی۔ گیتی نے اس کی سلامتی کی دعا کی اور واپس کمرے میں چلی آئی۔ اس کے موبائل پر نگینا کی کال آ رہی تھی۔ گیتی نے ایک تھکی سی نگاہ سیل فون پر ڈالی۔ وہاں آج کل سندل نے ایک ساتھ کئی پرابلمز کھڑے کر رکھے تھے۔ شاید اتنے بڑے نہ بھی ہوں، لیکن جتنی بے صبری اور جذباتی وہ ہمیشہ سے تھی، گیتی کو یہاں بیٹھ کر اندازہ ہو رہا تھا کہ وہاں نانی اور نگینا امی کے لیے اسے ہینڈل کرنا کتنا مشکل ہو رہا ہوگا۔ خود وہ سندل کے لیے چاہتے ہوئے بھی نہ وہاں بیٹھ کر کچھ کر سکتی تھی اور نہ وہاں جا کر، سو اس نے اب تک سالار سے بھی کچھ شیئر نہیں کیا تھا۔ یہاں کے مسائل ویسے بھی زیادہ گھمبیر تھے۔ ایک ٹھنڈی سانس لے کر اس نے نگینا کی کال ریسیو کی۔ السلام علیکم امی۔ سنہری دھوپ بھرے اس سادہ سے کمرے میں سالار خوشی، مسرت اور حیرت کے ایک انوکھے تجربے سے دوچار تھا۔ میری بہت بڑی خوش قسمتی ہے میں آج آپ سے مل رہا ہوں اسلام صاحب۔ میں تو یہاں آتے ہوئے سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری ملاقات آپ سے ہونے والی ہے۔ میرے لیے تو آپ بلکہ میں ہی کیا لاکھوں لوگوں کے لیے آپ رول ماڈل ہیں۔ لوگ آپ کی طرف رہنمائی کے لیے دیکھتے ہیں۔ آپ کے لکھے ہر لفظ کو ابا انکساری سے مسکرائے گئے۔ جانتے تھے کہ وہ جو کچھ بھی کہہ رہا ہے دل کی گہرائیوں سے کہہ رہا ہے۔ کچھ لوگوں کا خلوص اور ان کی اچھائی ان کے چہرے سے، ان کی آنکھوں سے، ان کی مسکراہٹ سے ظاہر ہوتی ہے۔ یہ ان کا ذاتی تجربہ تھا اور سالار انہی میں سے ایک تھا۔ تمہاری محبت ہے بیٹا، ورنہ بہت معمولی شخص ہوں میں۔ جو کچھ تھوڑا بہت کر پایا ہوں وہ صرف اور صرف اس رب کی عنایت ہے، میرا کچھ ہنر نہیں۔ سالار نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے بہت محبت سے ان کی طرف دیکھا۔ تمہارا بہت شکریہ معاذ، جو تم نے مجھے اپنے گھر پر بلایا، ورنہ بڑی زیادتی کر جاتے تم مجھ سے۔ وہ قریب بیٹھتے ہوئے معاذ کی طرف مڑا۔ اصل میں وہاں اسکول میں اس وقت بچے آنا شروع ہو جاتے ہیں اور وہاں کوئی ایک کونا ایسا نہیں ہوتا جہاں ہم بات کر سکیں، اس لیے بس۔ معاذ نے سادگی سے اسے یہاں گھر پر بلانے کی وجہ بتائی۔ سالار کو یاد آیا کہ وہ اسکول کے بارے میں کچھ سن چکا ہے، جو کہ اسٹریٹ ورکر بچوں کے لیے کام کر رہا تھا۔ اس نے پرسوچ نگاہوں سے معاذ کی طرف دیکھا۔ تمہارا اسکول مجھے کہتا ہے کہ وہاں بھی آنا پڑے گا۔ ضرور، مگر اس وقت وہ بات ضروری ہے جو آپ کرنے آئے ہیں۔ کیا میں زری کو بلا لوں؟ وہ اٹھنے لگا تھا مگر سالار نے اسے روکا۔ نہیں معاذ، پہلے میں تمہیں تفصیل بتانا چاہتا ہوں، اور انکل آپ کو بھی، اگر آپ کے پاس تھوڑا سا ٹائم ہے میرے لیے۔ سالار کے انداز میں درخواست سی تھی۔ معاذ اور ابا نے بیک وقت ایک دوسرے کی طرف الجھن بھرے انداز میں دیکھا۔ زرتاج بیگم نے لاؤنج کے داخلی دروازے کے کتنے چکر اس مختصر سے وقفے میں بے قراری کے ساتھ لگائے تھے۔ بیٹھ جاؤ، تھک جاؤ گی، نبیل نے ہمدردی سے مشورہ دیا تھا، مگر وہ بری طرح اٹھ ہوئی۔ کیا جانا چاہ رہے ہو؟ بوڑھی ہو گئی ہوں میں، چلنے پھرنے سے قاصر، جو ایک جگہ جم کر بیٹھ جائیں۔ غصہ مت کرو زرتاج، میں تمہاری پریشانی کے خیال سے کہہ رہا ہوں۔ اب اس طرح چکر لگانے سے کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ سکون سے بیٹھ کر کچھ سوچ لیتے ہیں۔ جب سے زرتاج کی طرف سے لاحق آخری خدشہ بھی ختم ہوا تھا، وہ پھر سے پرسکون اور پورا اعتماد تھا۔ زرتاج نے اس بار اس کا مشورہ مان ہی لیا، سو خاموشی سے قریبی کاؤچ پر آ بیٹھی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ اس پاگل کو لے کر آخر کہاں گیا ہے۔ ابھی تو پوری طرح ٹھیک بھی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے ڈاکٹر کو دکھانے کے لیے لے کر گیا ہو، یا پھر پاگل خانے میں داخل کرانے۔ زرتاج نے قہر آلود نگاہ نبیل پر ڈالی۔ راجو جائے نہ جائے، تم ضرور کہیں اور پہنچو گے نبیل۔ میں حالات کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی ہوں اور تم انہیں اور بگاڑنے پر تلے ہوئے۔ تم سے تو اتنا بھی نہیں ہو رہا کہ اس راجو کو ہاتھ میں لے لیتے کسی طرح، ورنہ مجال تھی سالار کی کہ وہ اسے اپنا مہرہ بناتا۔ میں اس 2 ٹکے کے ڈرائیور کی خوشامد نہیں کر سکتا زرتاج، صاف بات ہے۔ نبیل کے ماتھے پر شکن سے ابھری۔ وہ 2 ٹکے کا ڈرائیور روزی کا منگیتر تھا، وہ روزی جس کی خودکشی کے ذمہ دار تم ہو، اور کسی بھی وقت پولیس تم تک پہنچ سکتی ہے۔ زرتاج کا لہجہ سرد ہوا تھا اور چہرہ بالکل بے تاثر۔ ان کا یہ موڈ ہمیشہ کی طرح ایک کھلی وارننگ تھا، سو وہ ایک بار پھر نبیل کو خوفزدہ کرنے میں کامیاب رہی۔ آہستہ بولو زرتاج، پلیز، گھر میں ملازم بھی ہیں، کسی کے کان میں ایک لفظ بھی پڑ گیا تو مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ زرتاج نے اس کی خوفزدہ خوشامدانہ انداز کو انجوائے کیا۔ اتنا ڈرتے ہو تو پھر جرم کرتے وقت 1000 بار سوچنا چاہیے تھا۔ ایسا کیا تھا اس معمولی ملازمہ میں جو تمہیں؟ نہیں رکھی گئی میڈ چائے لے کر آ رہی تھی۔
زرتاج کو بات ادھوری چھوڑنی پڑی۔ نبیل بالکل سر جھکائے بیٹھا تھا۔ آج کل اور زرتاج کی موجودگی میں کسی عورت کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنے کی بالکل بھی غلطی نہیں کرتا تھا۔ حد تو یہ تھی کہ گیتی کی طرف بھی نہیں۔ پھر بھی زرتاج یہ جتانے میں سے باز نہیں آتی تھی کہ وہ اپنا سارا اعتبار کھو چکا ہے۔ مجھے تم سے زیادہ اپنی فکر ہے۔ تمہیں کوئی نہیں جانتا مگر میں ایک جانی مانی عورت ہوں۔ تمہاری سمیٹی ہوئی گندگی کی چھینٹیں مجھ تک بھی آئیں گی، بس اسی لیے۔ چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے زرتاج نے ایک بار پھر اسے اس کی اوقات یاد دلائی۔ کہو تو میں باہر معلوم کر کے آؤں کہ وہ لوگ کہاں گئے ہیں؟ شاید راجو نے کسی سے بھی ذکر کیا ہو۔ وہ نانستہ بات بدل کر اٹھ کھڑا ہوا۔ زرتاج نے ایک گہری نگاہ نبیل پر ڈالی مگر خلاف توقع کچھ کہا نہیں۔ خاموشی نیم رضامندی، سو وہ تیز قدم اٹھاتا وہ باہر نکل گیا۔ زرتاج کی نگاہ لاؤنج کی سیڑھیوں سے اوپر کی طرف گیتی کے بیڈ روم میں جا کر رکی۔ دن میں کتنی بار یہ گیتی کے نام کا حوالہ اس کے اندر کی کڑواہٹ کو اور بھی بڑھاتا ہے۔ سالار میں آئی تبدیلیاں محض گیتی کے دم قدم کی بدولت تھی۔ نہ وہ ساتھ ہوتی اور نہ ہی وہ جم کر یہاں اس کا دل جلانے بلکہ اب تو ہوش اڑانے کے لیے بیٹھا ہوتا، نکل گیا ہوتا کہیں کا کہیں۔ ان کا بس چلتا تو وہ یقیناً سالار سے پہلے اس گیتی آرا کو بندوبست کرتی جو راتوں رات ان کی زندگی میں طوفان اٹھانے کا سبب بنی تھی۔ وہ اتنی گم تھی کہ انہیں نبیل کے لاؤنج میں واپس آنے کی بھی خبر نہ ہوئی۔ وہ کسی کو بھی کچھ بتا کر نہیں گیا۔ مالی نے تو پوچھا بھی تھا اس سے مگر اس نے کہا کہ اسے نہیں پتا کہ سالار اسے کہاں لے کر جا رہا ہے۔ اس مختصر سی رپورٹ میں کچھ بھی نہیں تھا، سو وہ اور بھی بدمزہ ہوگی۔ مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ وہ کسی کو بھی کچھ نہیں بتا کر گیا ہوگا۔ لوگ تمہاری طرح عقل سے پیدل نہیں ہوتے کہ بنا سوچے سمجھے اپنے لیے مصیبتیں کھڑی کرتے رہیں۔ آوارگی کے لیے کوئی اور رستہ چن لیا ہوتا تو آج۔ وہ بات کرتے ذرا رکی۔ نبیل کو اندازہ ہو رہا تھا کہ اس کا ساتھ بے شک دے رہی ہیں مگر معاف زندگی بھر نہیں کرنے والی ہیں۔ اس ایس ایچ او کا کچھ پتہ چلا؟ نہیں، میں نے آدمی لگائے ہیں پیچھے، معلوم ہو جائے گا جلد ہی۔ تم اور تمہارے آدمی؟ زرتاج نے بیزاری سے سر کو جنبش دی۔ پولیس ڈپارٹمنٹ کو اتنا نااہل مت سمجھو نبیل، زمین کی تہہ سے بھی نکال لائیں گے وہ۔ فی الحال تو لاکھوں روپے میں نے صرف اس کیس کو سلو ڈاؤن رکھنے کے لیے دیے۔ تھوڑی سی مہلت میں ہمیں کچھ کرنا ہوگا۔ تم ضرور کچھ کر لو گی زرتاج، مجھے پتا ہے کہ تمہاری بہت اوپر تک پہنچ ہے۔ آخر اس سے پہلے تم نے مانی کو بھی تو صاف بچا لیا تھا ایسی صورتحال میں۔ میڈیا 2-4 دن شور مچا کر بیٹھ ہی گیا نا، سب بھول بھال گئے۔ نبیل کے لہجے میں گہرا اعتماد تھا، ظلم اور بے حسی کی ہر حد سے گزرتا ہوا۔ پہلی بار زرتاج نے خود کو اس کے آگے لاجواب محسوس کیا۔ مانی ان کی شاہانہ زندگی کا سب سے نازک پہلو تھا جس پر اس کے یہاں سے چلے جانے کے 8 سال بعد بھی کسی سے بات کرنا پسند نہیں کرتی تھی۔ مانی کا کیا ذکر ہے، وہ اس کی نادانی تھی۔ اس کی آواز دھیمی پڑی۔ 19 سال کا لڑکا بہرحال بچہ نہیں ہوتا زرتاج، شکر کرو کہ وہ قصہ سالار کے نوٹس میں نہیں آیا۔ نبیل کو اچانک اس بھولے بسرے قصے میں لطف محسوس ہونے لگا۔ سالار اس زمانے میں یہاں نہیں رہتا تھا۔ پورے 4 سال بعد وہ آیا تھا جب مانی کو گئے ہوئے بھی دوسرا سال تھا، اور یہ وہ زمانہ تھا جب سالار کے اوپر میرا خوف مسلط رہتا تھا۔ 1 ہفتہ بھی نہیں ٹک پاتا تھا وہ یہاں، اور پھر دوبارہ 1-2 سال کے لیے غائب۔ تبدیلی تو اس میں اس لڑکی سے شادی کر کے آئی ہے، اس سے کچھ پہلے ہی جب پچھلے سال وہ یہاں آ کر رہا تھا۔ او خدایا! اپنے دھن میں بولتی ہوئی زرتاج کو اچانک ہی کچھ اور یاد آیا۔ نبیل نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ مجھے آج صبح ہی پتہ چلا ہے کہ سالار نے حمیدی صاحب کے قتل کے کیس کو پھر سے ری اوپن کروایا ہے۔ سمجھتے ہو اس کا مطلب؟ وہ پھر سے آگ بگولا ہوئی، مگر اس پر نبیل خائف نہیں تھا۔ کیا فرق پڑتا ہے؟ جہاں ایک کیس ختم ہوگا وہاں دوسرا بھی ختم ہو جائے گا، اس میں پریشانی والی کون سی بات ہے؟ میں اگر بیچ میں سے ہٹ جاؤں تو تمہیں 1 گھنٹے میں پتہ چل جائے گا کہ کیا فرق پڑتا ہے۔ وہ اس کے اطمینان پر بری طرح تپی تھی۔ ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن تم بیچ میں سے ہٹ بھی تو نہیں سکتی نا، یہی میری خوش قسمتی ہے۔ نبیل کی مسکراہٹ اور بھی گہری ہوئی۔ نبیل کا یہ لب و لہجہ نیا بھی تھا اور سخت ناقابل قبول بھی۔ زرتاج تل ملا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم کس خوش فہمی میں مبتلا ہو نبیل؟ آج میں تم سے طلاق لے کر خود کو اس سارے مسئلے سے نکال بھی سکتی ہوں۔ سالار خواہ مخواہ کی دشمنی پالنے والا شخص نہیں ہے۔ ویسے بھی ہمارے بزنس انٹرسٹ ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں، اور اس کی ساری دلچسپی روزی اور حمیدی صاحب کے قاتل کو سزا دلوانے میں ہے۔ غصے کی شدت سے ان کا چہرہ سرخی مائل ہوا تھا اور آواز قدرے اونچی۔ ایسے ہر موقع پر آج سے پہلے نبیل نے ان کے پیر پکڑنے سے بھی گریز نہیں کیا تھا، مگر اس وقت وہ بڑے اطمینان سے اٹھ کر ان کے بالکل قریب آ کھڑا ہوا، اور اس کی نگاہ زرتاج کے چہرے پر جمی تھی۔ نہ تم مجھ سے طلاق لے سکتی ہو زرتاج، اور نہ ہی میرے مسئلے سے خود کو الگ کر سکتی ہو، ورنہ… وہ عجیب سے انداز میں مسکرایا۔
حمیدی صاحب اور روزی کے کیس کے ساتھ ایک اور کیس بھی ری اوپن ہوگا، تمہارے بیٹے کے جرم کا قصہ۔ میڈیا کو بھولا نہیں ہے؟ وہ جرنلسٹ ابھی بھی اس شہر میں گھوم رہا ہے جس کا منہ تم اب تک بند رکھے ہوئے ہو۔ اور بھی لوگ ہیں۔ سالار کو خبر ہونے کی دیر ہے بس، اور اس کی انصاف پسند طبیعت اپنے چھوٹے سوتیلے بھائی سے بھی وہ سلوک کرے گی جو مجھ غریب سے کر رہی ہے۔ زرتاج کا چہرہ خطرناک حد تک پیلا پڑا تھا۔ تم ایسا نہیں کر سکتے نبیل، ان کی آواز دھیمی پڑی تھی۔ میں واقعی ایسا نہیں کروں گا، مگر اس وقت تک جب تک تم مجھے ایسا کرنے پر مجبور نہیں کرو گی۔ نبیل کا انداز قطعی تھا۔ زرتاج کے تھکے تھکے انداز میں صوفے پر بیٹھے تھی۔ ان کی آستین میں محاورتاً نہیں حقیقتاً سانپ ہی پلا تھا۔ اور میں اس ہفتے کے آخر تک کچھ دنوں کے لیے لاہور جاؤں گا، کچھ دن کے لیے ہٹنا چاہ رہا ہوں یہاں سے۔ مجھے یقین ہے کہ تم سب اچھی طرح سنبھال لوگی۔ اپنی بات اطمینان سے پوری کر کے وہ کمرے کی طرف چلا گیا۔ اس نے ایک بار بھی زرتاج کے چہرے پر اپنی بات کا رد عمل دیکھنے کی ضرورت نہیں سمجھی تھی۔ وہ اس کے پیچھے بھی نہیں آئی تھی۔ اور وہ خود کتنا بڑا ڈفر جو آج سے پہلے اس عورت کی عقل ٹھکانے لگانے کے بارے میں سوچتا بھی نہیں تھا۔ آج نبیل کو سب سے زیادہ غصہ اپنے آپ پر آ رہا تھا۔ سپہر ابھی پوری طرح ڈھلی نہیں تھی۔ بڑی سی کھلی کھڑکی کے اس پار چمپا کے زردی مائل پھولوں کے جھنڈ پر چمکتی ہوئی دھوپ خوش امیدی کا احساس دلا رہی تھی، اور خوشبو سے بوجھل ہوا کے جھونکوں کی دل فریبی میں بھی کوئی کمی نہیں تھی۔ پھر بھی اس روشن اجلے پرسکون کمرے میں دکھ کا گہرا احساس پھیلا تھا۔ سالار نے ان سے کچھ بھی نہیں چھپایا تھا۔ خدا کی پناہ، اسلام صاحب کی آواز درد میں ڈوبی تھی۔ ظلم اور بربریت کی کتنی داستانیں یہاں اس طرح رقم ہوتی ہوں گی اور کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہوتی ہوگی۔ روز قیامت کے لیے یہ درندے شب و روز اپنا میزان بھاری کر رہے ہیں، اور اس روز کی سنگینی کا احساس کیا یقین بھی کھو چکے ہیں۔ اور خدا ہم جیسے مجبوروں کو معاف فرمائے جو ان کی طرف سے جانتے بوجھتے بھی چشم پوشی کرتے ہیں۔ جواب دہی تو ہمارے ذمہ بھی آتی ہے۔ سالار نے آنکھ کے گوشے پر رکا آنسو انگلی کے قطرے سے جھٹک کر گرایا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ میں راجو کو باہر سے بلا کر لاتا ہوں تاکہ اس کے سامنے نبیل کی بہن سے بات ہو سکے۔ 1 منٹ سالار۔ وہ بساختہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ جی؟ ایک قدم آگے بڑھا کر اس کے بالکل قریب آ کھڑے ہوئے۔ سالار نے ان کی آنکھوں میں اتنی دیر میں کتنی بار نمی محسوس کی تھی جب وہ انہیں ساری داستان کا خلاصہ سنا رہا تھا۔ نادانستہ ہی صحیح، وہ ان جیسے پیارے اور باوقار شخص کو دکھی کرنے کا سبب بنا۔ میں شرمندہ ہوں انکل، شاید مجھے یہ سب۔ اسلام صاحب نے بڑھ کر اسے گلے سے لگایا۔ شفیق محبت بھرا لمس ان کے بازو اس کے کندھوں کے گرد تھا۔ سالار کا دل بے ساختہ جی چاہا کہ وہ اسی طرح اسے گلے لگائے رکھیں۔ اس نے یقین اور تحفظ کا ایسا احساس پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ یہی وہ کندھا تھا جس پر سر رکھ کر وہ برسوں کے رکے آنسو بہا سکتا تھا، مگر اس وقت نہیں۔ وہ نرمی سے ان سے الگ ہوا۔ مجھے کہہ لینے دو بیٹا کہ آج تم نہیں بلکہ میں ایک عظیم شخص سے مل رہا ہوں۔ انتہائی خراب ترین حالات میں خود کو سنبھالنا اور انسانیت کی اعلیٰ ترین مثالیں قائم کرنا کسی عام آدمی کے بس کی بات نہیں سالار۔ وہ جھیم کر مسکرا دیا۔ بس اب آپ کرنے لگے نا مجھے شرمندہ، وہ کہتا ہوا راجو کو لینے باہر نکل گیا۔ دنیا اچھے لوگوں سے خالی نہیں ہے ابا، مجھے تو بڑا حوصلہ ملا ہے سالار سے مل کر۔ معاذ نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ وہ بہت دیر سے بالکل خاموش تھا، اور کوئی شک نہیں کہ آج وہ تینوں ایک دوسرے کے بہت قریب آئے تھے۔ تم زری کو بلا کر لاؤ معاذ، دیکھتے ہیں وہ کیا کہتی ہے۔ لیکن کچھ بھی ہو ہم سالار کا ساتھ ضرور دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کی مہربانی ہے جو وہ ہمیں ایک نیکی کمانے کا موقع دے رہا ہے۔ ابا بہت پرسکون تھے۔ معاذ نے دھیرے سے سر ہلایا اور کمرے سے نکل گیا۔ زری کو اس نے صرف ابا کے کمرے میں چلنے کے لیے کہا تھا، اور وہ بنا کوئی سوال کیے اطمینان سے ساتھ چلتی ہوئے آگئی، مگر اندر قدم رکھتے ہی وہ جس بری طرح چونکی تھی اسے سب نے نوٹ کیا تھا۔ آ جاؤ زری بیٹا، کچھ ضروری بات کرنی ہے تم سے۔ ابا کے شفقت بھرے لہجے سے حوصلہ پا کر وہ سر پر دوپٹہ رکھتی ان سب سے ذرا فاصلے پر کونے والی کرسی پر آ کر بیٹھی۔ ان سے ملو زری، یہ سالار صاحب اور یہ راجو۔ السلام علیکم۔ اس کی آواز اتنی دھیمی تھی جیسے سرگوشی۔ وعلیکم السلام۔ سالار ہلکے سے مسکرا دیا۔ دیکھو زری، ہم تم سے تمہارے بھائی کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں۔ اور بنا کسی تمہید کے سالار نے جو بات شروع کی تھی، زری نے تیزی سے بات کاٹ ڈالی۔ میرے بھائی انتقال کر گئے، شاید آپ کو بتایا نہیں ان لوگوں نے۔